أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ کہف کی آخری چند آیات ہیں جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، اور انہی آیات کے ساتھ سورہ کہف اپنی اختتام کو پہنچ رہی ہے. یہ رکوع کے اعتبار سے آخری رکوع بھی ہے. پہلے ان آخری آیات کا ترجمہ ایک بار سماعت فرمائیں. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز بنا لیں گے؟ وہ سن لیں کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ضیافت کے طور پر تیار کر رکھا ہے، میزبانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں کھو کر رہ گئیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رب سے ملاقات کا بھی انکار کیا، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن ہی نہیں سمجھیں گے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. یہ ان کا بدلہ ہوگا جہنم کی شکل میں، اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے کفر کیا، انکار کا رویہ اختیار کیا، اور ہماری آیات اور نشانیوں کو اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، ان کی میزبانی جنت الفردوس کی شکل میں ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اور اس سے کبھی وہ الگ نہیں کیے جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ سارا کا سارا سمندر
روشنائی بنا لی جائے، میرے رب کی تعریف، میرے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے، تو میرے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کے بیان کرنے سے پہلے پہلے یہ ساری روشنائی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طرح سے اور بھی کچھ لے آؤ تب بھی وہ کافی نہیں ہوگی۔ اے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح سے ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا حقیقی معبود صرف ایک ہی ہے۔ تو تم میں سے جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھے اور وہ نیک کام کرے، اچھے کام کرے، ان کے لیے بہترین جزا ہے، اور وہ شرک نہ کرے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ سورہ کہف میں جو تاریخی واقعات اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، پس منظر تو یہ تھا کہ یہودیوں نے کچھ سوالات جو کھڑے کیے تھے، ان میں سے 3 سوال بہت اہم تھے جن کا جواب اس سورہ میں دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں کیا تھے، کیسے تھے، کیا لوگ تھے، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو بہت تفصیل کے ساتھ 3 واقعات اس واقعے میں آئے ہیں، اور پھر آخر میں جو تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین کا ہے، بہت مشہور تاریخی واقعہ ہے، اور ذوالقرنین کی بھی فتوحات اور ان کی مہمات میں سے 3 کا ذکر آیا ہے 3 جہاد میں۔ ان تمام تاریخی حقائق کے بیان کرنے کے بعد سورہ کہف کے بالکل اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اب بطور پیغام کے ایک نچوڑ اور ایک خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ قرآن کی حقانیت پہ جو تھوڑا بہت شبہ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے شبہ کو دور کر لیں، اور لوگ ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑیں، قرآن کے بارے میں، رسالت کے بارے میں ان کو پختہ یقین ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جو سرکش ہیں، باغی ہیں، نافرمانی کے رویے پر اڑے ہوئے ہیں، سوچنے سمجھنے سے کام نہیں لیتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے ان کا انجام رکھ دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے، غور کیجئے، بہت ہی یہ قابل توجہ بات ہے کہ انسان اگر کسی کام کے انجام کو سمجھ لے کہ کیا ہونا ہے، تو اگر انجام برا ہے تو اس کام سے وہ رک جاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہے تو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، بڑھتا ہے تیزی سے۔ نتیجہ بہت بڑا فیکٹر ہے کسی کام کے سلسلے میں، اس کے اندر روکنے میں اس کو، اور اس کے کرنے کے سلسلے میں بھی۔ نتیجے پر اگر یقین ہو کہ ہمارا جو کام ہے، ہماری جو سرگرمیاں ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے، یہ نتیجہ اس کو باخبر کرتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اختتام میں سب سے پہلے کفار، مشرکین، متمردین، جو سرکش اور باغی ہیں، جو سمجھانے سے سمجھتے نہیں ہیں، تمام معجزات کا انکار کرتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کے کرتوتوں کا نتیجہ رکھ دیا گیا ہے کہ سن لو تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے، اس پہ غور کر لو۔ کیا تم لوگ یہ کفار اور مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی بندوں کو ہمارے خلاف ولی بنا لیں گے، جو ان کے کام آئیں گے قیامت کے دن، ان کی سفارش کر دیں گے، ان کو نجات دلا دیں گے؟ یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے ان میں سے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اور دیکھیے، اس کلام میں انداز، اللہ رب العزت کا انداز بہت سخت ہے، اور اسی وجہ سے اس کے لیے کہا گیا، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ میزبانی کے طور پر جہنم ہو۔ میزبانی تو تکریم کے لیے ہوتی ہے، ضیافت جو ہے وہ عزت افزائی کے لیے ہوتی ہے، تکریم کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں ضیافت اور نزولہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اور بھی دوسرے مقامات پہ آیا ہے۔ اصلاً یہ ہے تکریم، لیکن طنز کے طور پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ آج سرکش اور باغی سوچنے سے کام نہیں لیتے، اللہ کے بندوں کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آیات اور معجزوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے تو
دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بس اگر میزبانی ہے کچھ تو وہ جہنم کی شکل میں ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد پھر انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے، سمجھا دیجئے کہ ذرا غور کرو کہ یا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں رہنے والا کون ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جدھر توجہ دلائی جا رہی ہے، انسان کا کام اس کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، مفید ہے یا مضر ہے، نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عامل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کام کے لحاظ سے گھاٹے میں رہنے والا کون ہے، وہ سن لو ذرا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری بھاگ دوڑ، جن کی ساری تگ و دو، جن کی ساری کوششیں دنیا ہی کی زندگی میں کھو کر رہ گئی، ان کی بھاگ دوڑ کی بس آخری حد ہی یہی ہے، دنیا کما لیں، دنیا حاصل کر لیں، اور وہی سب اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، اسی میں ساری کوششیں ان کی برباد ہو کر رہ گئیں۔ ایسے لوگ اپنے حقیقت میں گھاٹے میں رہنے والے ہیں، اور وہ اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انسان کی بربادی کے لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ، کہ وہ کام غلط کر رہا ہو اور یہ سمجھ کر رہا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ غلط ہے تو وہ غلط ہوگا، اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ آیات سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور آیات سے مراد اللہ کے معجزے بھی ہیں، اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے وہ۔ ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان کا نتیجہ، ان کا انجام جہنم کی شکل میں ہے، اور جن چیزوں کے بدلے میں ہے ان کا کفر ہے، ان کا انکار ہے، اور رسولوں کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، اس وجہ سے ان کو سزا ملے گی، اور پھر آخر میں نیک لوگوں کے بھی انجام کو ان کے سامنے رکھا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب موازنہ کہتے ہیں اس کو، مفسرین کی زبان میں، اردو جو مفسرین ہیں ان کی زبان میں کہتے ہیں موازنے کا اسلوب۔ موازنہ کہتے ہیں تقابل کرنے کو، اور یہ اسلوب قرآن مجید میں ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ جہاں بھی کوئی نتیجہ بتایا گیا ہے، یا تو پہلے کافروں، سرکشوں اور باغیوں کا، بعد میں اہل ایمان کا، یا پھر شروع میں اہل ایمان کا انجام بتایا گیا ہے، نیک انجام، اور بعد میں کفار اور سرکش اور باغیوں کا، تاکہ دونوں اپنا اپنا انجام دیکھ سکیں اور اپنے لیے فیصلہ کر سکیں، اور اہل ایمان اپنا انجام دیکھ کر خوش ہوں، اور اس کی طرف مزید ان کے اندر رغبت، شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اب نیک لوگوں کا انجام بتایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ دونوں شرط ہیں کامیابی، نیک ایمان کے ساتھ نیک عمل۔ ہر جگہ قرآن مجید میں دونوں کا اضافہ ہے، دونوں کا ایک ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کے لیے جنت ہے، اور اس کے لیے دیکھیے الفاظ کو استعمال کیے گئے، اصلاً انہی کے لیے ہیں، اہل ایمانی کے لیے۔ جنت الفردوس نزلا، نزلہ کا لفظ وہاں کفار کے لیے بھی استعمال کیا گیا، لیکن اس کی شکل جہنم کی، اس کو جہنم کی شکل میں بتایا گیا، اور یہاں اہل ایمان کے لیے بھی بتایا گیا، اور اس میں خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اہل ایمان کی تکریم اور عزت ہوگی جنت کی شکل میں۔ جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی ان سے نکالے نہیں جائیں گے۔ پھر تمام انسانوں کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید کی حقیقت رکھ دی گئی، اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی تعریف اور حمد و ثنا لکھنا شروع کر دے تو نہیں لکھ سکتا ہے۔ اور ایک تمثیل دی گئی، مثال دی گئی سمندر سے، اگر سمندر، سارے سمندر جتنے ہیں سب روشنائی بنا لو، اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا اور بڑائی اور عظمت بیان کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، تو اللہ کی تعریف سے پہلے ساری روشنائی ختم ہو جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی اگر لے لو، اور بھی روشنائی بنا لو، پھر بھی نہیں لکھ سکتے ہو۔ ایک تعبیر ہے، بس ایک تمثیل ہے، مثال بیان کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ جو سمندر ہے یہ تو روشنائی بنا کر لکھنا شروع کر دو، اس کے علاوہ اور بھی 7 سمندر اور بنا لو، یا 7 سمندر اور ہو جائیں، انہیں بھی روشنائی بنا لو، تب بھی نہیں اللہ کی تعریف لکھ سکتے ہو۔ یعنی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تعریف لکھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا، اے اللہ تیری تعریف ہے، تیری حمد و ثنا ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔
اور اب تیری حمد و ثنا اس وقت بھی ہے جب کہ تو راضی اور خوش ہو جائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے بار الہ تیری تعریف و حمد و ثنا ہے جیسا کہ تیری ذات کے لائق ہے، تیری ذات اس کے لائق ہے جس حمد و ثنا کی، اس طرح سے تیری تعریف ہم بیان کرتے ہیں. آخر میں پھر خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی امید رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بندوں میں شامل فرمائے اور تمام دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات پہ غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.